قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تم فرماؤ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنی کامل رحمت، فضل اور احسان کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سابقہ کفر اور شرک پر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے کفر سے باز آئے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے۔ بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا اور مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے۔ تفسیر کبیر الزمر تحت الآیہ 53 9 463 to 464 جلالین مع جمل الزمر تحت الآیہ 53 6 439 to 440 مدارک الزمر تحت الآیہ 53 پیج 1043 ملتقطاً۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں متعدد روایات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، مشرکوں کے کچھ آدمیوں نے بارہا قتل اور زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں یہ تو معلوم ہو جائے کہ کیا ہمارے اتنے سارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بخاری کتاب التفسیر باب یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم الی آخر الحق 314 الحدیث 4810۔ گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے سے اگرچہ بڑے بڑے گناہ اور بے شمار صادر ہوئے ہوں، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا وسیع ہے، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت غرغرہ کی حالت کو نہیں پہنچ جاتا۔ اس وقت سے پہلے پہلے بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی تو کیا بات ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور امید رکھے گا، میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے اس کے برابر بخش دوں گا۔ ترمذی کتاب الدعوات باب فی فضل التوبۃ والاستغفار 318 الحدیث 3551۔ اس آیت کا مفہوم مزید وضاحت سے سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام ملاحظہ فرمائیں، جو شخص سر تاپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے،
وہ یہ کہہ کر اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوسی کو دور کر کے امید رکھے اور اس بات کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کریم ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور توبہ ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم فرماؤ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رجوع کرنے یعنی توبہ کرنے کا حکم دیا، اور ارشاد فرمایا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، پھر ہدایت پر رہا۔ تو جب توبہ کے ساتھ مغفرت کی توقع ہو تو ایسا شخص امید رکھنے والا ہے، اور اگر گناہ پر اصرار کے باوجود مغفرت کی توقع ہو تو یہ شخص دھوکے میں مبتلا ہے۔ جیسے ایک شخص بازار میں ہو اور اس پر جمعے کی نماز کا وقت تنگ ہو جائے، اب اس کے دل میں خیال آئے کہ وہ جمعے کی نماز کے لیے جائے، لیکن شیطان اس کے کہتا ہے کہ تم جمعے کی نماز نہیں پا سکتے، لہٰذا یہیں ٹھہرو، لیکن وہ شیطان کو جھٹلاتے ہوئے دوڑ جاتا ہے اور اسے امید ہے کہ نماز جمعہ پا لے گا، تو یہ شخص امید رکھنے والا ہے۔ اور اگر وہ شخص کاروبار میں مصروف رہے اور یہ امید رکھے کہ امام میرے یا کسی اور کے لیے درمیانے وقت تک انتظار کرے گا یا کسی اور وجہ سے منتظر رہے گا جس کا اسے علم نہیں ہے، تو یہ شخص دھوکے میں مبتلا ہے۔ احیاء العلوم الدین، کتاب ذم الغرور، بیان ذم الغرور وآفاتہ، 473۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور اپنی رحمت اور مغفرت سے حقیقی امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یاد رہے کہ اس آیت میں اگرچہ ایک خاص چیز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے سے منع فرمایا گیا، لیکن عمومی طور پر ہر حوالے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہونا منع ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ زندگی میں آنے والی پے در پے مصیبتوں، مشکلات اور دشواریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز مایوس اور نا امید نہ ہو، کیونکہ یہ کافروں اور گمراہوں کا وصف اور کبیرہ گناہ ہے۔ چنانچہ سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ ترجمہ گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے؟ اور کافر شخص کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسه الشر فیئوس قنوط۔ ترجمہ کنز العرفان۔ آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو بہت نا امید، بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف اور اس کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہونا۔ کنز العمال، کتاب الاذکار، قسم الافعال، فصل فی التفسیر، سورۃ النساء، 167، الجزء الثانی، الحدیث 4322۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دو باتوں میں ہلاکت ہے، نمبر 1 مایوسی، نمبر 2 خود پسندی۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دو باتوں کو جمع فرمایا کیونکہ سعادت کا حصول کوشش، طلب، محنت اور ارادے کے بغیر ناممکن ہے، اور مایوس آدمی نہ کوشش کرتا ہے اور نہ ہی طلب کرتا ہے، جبکہ خود پسند آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ خوش بخت ہے اور اپنی مراد کے حصول میں کامیاب ہو چکا ہے،
اس لیے وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ احیاء العلوم الدین کتاب ذم الکبر والعجب الشطر الثانی من الکتاب فی العجب بیان ذم العجب وآفاتہ 452۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور اپنی رحمت اور مغفرت سے حقیقی امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔